بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ یہ مخلوق آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتی ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ دین اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں بھی جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح انسانوں کو رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر مختلف گروہوں، فرقوں میں تقسیم کیا گیا، اسی طرح جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں جو کہ مختلف نظریات کے حامل جیسے مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی وغیرہ ہوتے ہیں۔ جنات کی 10 ایسی اقسام ہیں جو ہزاروں برس سے اس زمین پر آباد ہیں۔ جنات کو 10 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا گروہ ماروت جنات کا ایسا گروہ ہے جو زیادہ سرکش اور مفرور ہوتا ہے۔ یہ گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اس گروہ میں بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر نافرمان اور گناہ گار ہیں۔ اس گروہ کے جن انتہائی طویل عمر کے ہوتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 1000 سال تک محیط ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام عرض کیا۔ کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس جن کی عمر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ حدیث میں ہے کہ اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جنات کا دوسرا گروہ جس کا نام عفریت ہے، عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو عفریت کہا جاتا ہے۔ یہی جنات کا گروہ طاقت اور چالاکی میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ جنات جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قد آور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے ان جنات نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ یہ لوگ حرکت میں بھی بہت تیز ہوتے ہیں۔ جس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دے گا، وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ گروہ تھا جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان کا داخلہ اس دنیا میں ممنوع کر دیا گیا۔ اس طرح اگر اب یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان کے نگران فرشتے ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتے ہیں جو کہ ہمیں آسمان سے تارا ٹوٹنا جیسا منظر دکھائی دیتا ہے۔ عرب کے ایک راکب ہیں ابو رقیہ، انہوں نے ایک عورت پر رقیہ پڑھا تو ایک جن کی حاضری ہوئی۔ اس جن نے کہا میں عفریت ہوں، میری بڑے شیطان نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں مزار پر بیٹھ جاؤں اور وہاں پر لوگ جو نذرانہ چڑھاتے ہیں ان کو میں غائب کر دوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا یہ نذرانہ قبول ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک شخص کو مرگی تھا، اس کو ایک جھوٹے عامل کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے کہا فلاں مزار پر اگر یہ جھاڑو لگائے تو یہ بالکل تندرست ہو جائے گا، تو انہوں نے یہی کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دراصل یہ بھی مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا شیطانی منصوبہ ہے تاکہ ان کا یہ یقینی کامل ہو جائے کہ قبر والے نے ہمیں بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ جنات کا تیسرا گروہ قرین ہے۔ یہ گروہ ان جنات پر مشتمل ہے جو کہ ہر وقت انسانوں کی ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ انسانوں کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ دراصل یہ قرین انسان کا ہم ذات ہوتا ہے، یعنی وہ ہو بہو آپ جیسا ہی ہوتا ہے اور یہ آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے بھی واقف ہوتا ہے۔ یہی وہ جنات ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے،
اور برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ہم نشیں ہم ذات جن پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا ہمزاد جن پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، میرا ہمزاد جن مسلمان ہو گیا، اسی لیے وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور کام کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرین ان کے سامنے حاضر ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو اپنے جیسا ہمزاد دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور اور لاغر کر دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے ہمزاد جن کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کے نیک اعمال اس کو کمزور اور لاغر بنا دیتے ہیں۔ جنات کا چوتھا بڑا گروہ نس نس ہے۔ یہ ایسا گروہ ہے جو شیاطین، جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ثالث نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کسی انسان کو بہکا کر اسے جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی شکل و صورت کے متعلق بات کی جائے تو یہ جنات اور انسانوں کی نسل میں سے ہی ایک مخلوق ہے۔ دیکھنے میں تو یہ انسانوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں، جو کہ ایک پاؤں سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ناک، ایک پیر، ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو درمیان سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا جائے۔ ایک پاؤں ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ جنات کے اس گروہ کا کوئی جن اگر کسی انسان پر قابو پا لے تو اس کو مار بھی ڈالتا ہے۔ جنار، یہ جنات کی پانچویں قسم ہے۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو جنات کے ایک گروہ نے فرشتوں کے ساتھ مل کر سرکس جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ اس گروہ کے غیر مسلم جنات شیاطین ابلیس کے گروہ میں شامل ہیں۔ اس کے حکم پر تمام اعمال بد سر انجام دیتے ہیں۔ حاطف، یہ جنات کا چھٹا گروہ ہے۔ یہ گروہ ظاہری وجود نہیں رکھتا، مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں بھی نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی ہو سکتی ہیں، مثلا آپ کے رشتہ داروں کی آواز، دوستوں کی آواز، حتیٰ کہ جانوروں کی آواز میں نکال سکتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ یا تو بہت زیادہ اونچا اونچا رونے کی آوازیں یا اونچا اونچا ہنسنے کی آوازیں یا لوگوں کا نام لے کر اونچا اونچا نام پکار کر ان کو بلاتے ہیں۔ یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ سالت، یہ جنات کی ساتویں قسم ہے۔ یہ جنات کی ایسی قسم ہے جو فیمیل جنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو بہت باصلاحیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور بہت آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پر خوبصورت عورت کی شکل بہت آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ یہ جنات خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر کے لوگوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سوئے ہوئے انسان کے پاس عورت کی صورت میں آ کر جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب ثالث نامی جن نے کسی انسان کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے شادی بھی کر لی۔ جنات کی آٹھویں قسم غول ہے۔ یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستان میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبرستان سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ بعض اوقات زندہ انسانوں کے اعضاء تک کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد
اور بہت ہی پرانے ہوتے ہیں۔ یہ غول رات کی تاریکی میں باہر آتے ہیں اور اکیلے سفر کرنے والوں کو ہی نظر آتے ہیں اور انہیں راستے سے بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ گروہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، مثلاً کہ کتا یا سانپ یا عورت اور بچے کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ خطرناک اور خبیث ہوتا ہے، اور یہ گروہ کسی کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ چاند یہ جنات کے گروہ کی نویں قسم ہے۔ جنات میں سب سے زیادہ جن جان یا جنان کہلاتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی زمین کی آمد سے قبل آباد تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں میں سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جان جنات کو بھی سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ جنان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا۔ جب اس گروہ کے جنات سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور زمین پر فتنہ اور فساد برپا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کا تو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ باقی جو بچے وہ جزیروں، سمندروں اور جنگلات کی طرف چلے گئے۔ یوں زمین سے اس طاقتور گروہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جنات کی 10ویں بڑی قسم شیاطین ہے۔ اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ دراصل یہ تمام شیطان جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کے لقب سے اس وقت نوازا گیا جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تب اس کو ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کیا گیا لقب ملا۔ ناظرین، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تھی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، مگر زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ اس کی پیروکار شیطان جنات کی ایک جماعت ہے جو اس کے حکم پر انسانوں کو اکساتی ہے اور ان کو راہ حق سے بھٹکاتی ہے۔ جنات کے شر سے انسانوں کو بچانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ عام مشاہدہ پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں، سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں، مختلف باتوں کو اپنے ذہن پر سوار رکھ لیتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں توہم پرست ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں توہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت بھی نہیں کرتی، پردے پر دھیان بھی نہیں دیتی۔ ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ہم چونکہ جنات کی اقسام کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان پر قابض ہو جاتی ہے، جسے عرف عام میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو یا پھر خود ہی مسلط ہو سکتے ہیں، مگر ان کا 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ بے نمازی، بے پردگی، میوزک سننا، حفاظتی دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت یعنی ایسا لباس جو ستر پوشی نہ کر سکے اس میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر بیٹھے رہنا، ان وجوہات کی بنا پر جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری کرتے ہیں، اکثر خواتین خواب میں خود سے زنا ہوتے دیکھتی ہیں۔ وہ یا تو کسی قریبی عزیز کی شکل میں ہوتا ہے یا پھر کسی اجنبی کی صورت میں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات ہوتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ان کو چھو رہا ہے، یا کوئی سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے جیسے بڑے زور سے ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو ان سے چھڑوا نہیں سکتی۔
یہ سب عاشق جنوں کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہونا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں تک کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی مرد یا عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ برہنہ حالت میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھ کر سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قابض ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ایسے طریقے اور حفاظتی دعاؤں کو اپنانا چاہیے جس سے ہم جنات اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ جب آپ کپڑے پہننے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ کوئی غیر مخلوق آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں۔ بستر پر ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ رات کی درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں، یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو پھینکنے سے پہلے یا بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی ایسی مخلوق ہو اور آپ اپنی لا علمی میں اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے مسنون دعا لازماً پڑھیں۔ لازم نہیں کہ بتلائی گئی یہ تمام علامات جنات کی وجہ سے ہی ہوں، کیونکہ 90% خواتین جو کہ جنات کو خود پر مسلط ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جنات، بلکہ وہ کوئی نفسیاتی یا وہمی بیماری کا شکار ہوتی ہیں، یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہو سکتی ہیں، خاص طور پر غیر شادی شدہ ہسٹیریا کا ہی شکار ہوتی ہیں۔ اب ہم اس بارے میں جانیں گے کیا جنات کی شادی کرتے ہیں تو جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں ہی کی طرح ہوتی ہے؟ کیا ان کا بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ اور کیا انسان جنات سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی جنم دیتے ہیں، مگر ان کے ہاں بچوں کے جنم کا طریقہ انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مگر کسی بھی انسان کے لیے جنات سے شادی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر پھر بھی اکثر سننے کو ملتا ہے جن فلاں انسان پر عاشق ہو گیا۔ مگر جہاں تک بات جنات کی شادی کی ہے تو ہاں، جنات شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں ناچ گانا، ڈھول بجانا اور بہترین اور عمدہ کھانوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہ اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت ہی شوق سے کرتے ہیں۔ میٹھے میں بھی طرح طرح کے لوازمات ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے کے جن سرداروں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری معلومات سے بھری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات کے شرور سے بچنے کے لیے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کی ہے تاکہ تمام مرد اور عورتیں ان کے شر سے بچ سکیں۔ اسی لیے خاص طور پر رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ ساری رات کے لیے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے امور کر دیا جائے۔ آیت الکرسی جنات کے لیے موت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو جادو جنات سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔